اور آج پاکستان پاکستانیوں پاکستانی افواج کو سلام دیتے ہوئے اس پروگرام کا آغاز کریں گے. جس جرت سے پاکستانی افواج نے بھارتیوں کو دھول چٹائی، جس یکجہتی سے پاکستانی قوم اپنی ساری کے سارے ڈفرنسز چھوڑ کر اس ٹائم پر یکجا ہو کر کھڑی ہوئی ہے دشمن کے سامنے، اور جس بہترین سوچ کے ساتھ اس ٹائم پر پاکستان کے سیاستدان چل رہے ہیں، اس کو اگر اپریشیٹ نہ کیا جائے تو دس ول بی ویری انفیئر. سو اسٹارٹنگ فرام دیٹ ذرا دوسری طرف رخ کرتے ہیں. پاکستانی میڈیا آپ کو حقائق سے آگاہ کرتا رہا، ایک ایک چیز، کہاں شہادتیں ہوئی، کہاں اٹیک ہوئے، کتنے اٹیک ہوئے، کتنے ڈرون ہم نے گرائے، کتنے ڈرون حملے کیے، یہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہے. لیکن دوسری طرف سرحد پار بھارتی میڈیا بھارت کے اندر جنگجوانہ رویے اور مودی ڈاکٹرن کے ساتھ چلتا رہا. یہاں میکیاویلنٹ سوچ جو ہے کسی زمانے میں جو ہوتی تھی وہ اب تک چلتی آ رہی ہے. ہیجمونک رژیم آف نریندر مودی، جو بچر آف گجرات جانا جاتا تھا، اب وہ سکھوں اور کشمیریوں کو بچر کرنے کی طرف آ رہا ہے. ایسی صورتحال میں جنگ سا ماحول تھا، جھوٹ پہ جھوٹ داغے جا رہے تھے انڈین میڈیا میں. چند جھوٹ کی جھلک میں آپ کے سامنے ابھی پیش کروں. کراچی بندرگاہ پر ایک بڑا حملہ ہوا. دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا، عرب ساگر سے خبر یہ بھی آ رہی کہ پشاور میں بھی بڑا دھماکہ ہوا ہے. کوئٹہ کا علاقہ ہے، وہاں پر بلوچ نے حملہ کر دیا ہے. انڈین نیوی کی پوزیشن یہاں پر کہیں پر ہے. کراچی کا نیول بیس، اس کو میجر ڈسٹرکشن ہوا ہے. لاہور، سیالکوٹ، اسلام آباد کے بڑے امپورٹنٹ اسٹریٹجک لوکیشنز پر اٹیک کیا گیا. راولپنڈی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا گیا ہے. ظفر آباد میں ایمرجنسی گھوشت کر دی گئی ہے. کراچی بندرگاہ پر ایک اور زبردست دھماکہ ہو چکا ہے. پاکستان کا ایک اور فائٹر جیٹ گرا دیا گیا ہے. پٹھان کوٹ میں پاکستان کے کل 15 شہر اب ایسے ہو چکے ہیں جہاں پر حملہ ہو چکا ہے. پاکستانی سینا کا ایک کوئٹہ کا کیمپ بھی اڑا دیا گیا ہے. پاکستان کے ایبٹ آباد میں بھی بڑا حملہ ہوا ہے. عاصم منیر کو ہٹا دیا گیا ہے. JF-17 ان کا فائٹر ایئر کرافٹ، اس کو بھی مار گرایا گیا ہے. پائلٹ دو پائلٹ پکڑ بھی لیے گئے تھے. 360 ڈگری جو ایکشن بنا چھت کے پاکستان کے کئی شہر ہو چکے ہیں. شہباز شریف کے گھر کے پاس میں دھماکہ ہوا ہے. پاکستان کے 3 ومانوں کو، اس میں بھی خاص طور سے F-16 کو مار گرایا گیا ہے. جھوٹ پہ جھوٹ گھڑتا ہوا انڈین میڈیا جو ہے پاکستان کے حوالے سے یہ بات کرتا چلا گیا کہ پاکستان کے فائٹر جیٹس گرا دیے. جب پوچھا گیا فارن سیکرٹری سے انڈیا کے، تو یہ بات پہ کامنٹ کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا کہ کیا انڈیا کے جیٹس گرے ہیں یا نہیں گرے. لیکن ٹیلی گراف نے، CNN نے، روئٹرز نے، BBC نے، یہاں تک کہ دا ہندو جو انڈیا کا اپنا اخبار ہے، ان سب نے یہ بات کنفرم کر دی کہ ایٹ لیسٹ 2 جہاز جس کے اندر رافائل شامل ہے وہ گرائے جا چکے ہیں. ابھی 2 کی کنفرمیشن آئی ہے، مزید کی کنفرمیشن آنا باقی ہے. آج DG ISPR PAF اور نیول آفیسرز کے ساتھ ایک پریس بریفنگ ابھی تھوڑی دیر پہلے ختم ہوئی ہے. بڑی امپورٹنٹ فیکٹ پیکڈ پریس بریفنگ کر کے ہٹے ہیں. اس کے اندر جو سب سے پہلے AVM اورنگزیب احمد صاحب نے رافال کے جو تیاری، جو فارمیشن تھی، اس کے اندر جو ہڑبڑی مچ گئی تھی، اس کا سارٹ دکھا دیا. منظر عام پر ایک پروف تو لے آئے، ذرا وہ سنیے گا. Rafale formation that I will share, the call sign is Godzilla. As soon as those animals are extinct, so this one also got extinct. So he's asking whereabouts of his formation member. So the formation knows, his leader knows that his number, one of his flight member is not there. They have an RT. This is the original RT that they are exchanging, and they are asking about his position. He is giving his own operations as fine, but he claims that I have seen an explosion in the air. And I will share this detail. It's a long RT that we have. اب اس کے علاوہ ابھی بھی بھارتی میڈیا اس بات کا چرچا کر رہا ہے کہ کشمیر، جموں و کشمیر، انڈین لیگلی آکیپائڈ جموں اینڈ کشمیر اور ساتھ ہی ساتھ پنجاب کے علاقوں کے اندر پاکستان نے ڈرون سے حملے کر دیے ہیں. لیکن DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے بڑے واضح طور پر بتا دیا کہ جب ہم حملہ کریں گے تو دنیا دیکھے گی. Don't worry, you are so fond of Pakistan firing at you. We will fulfill your demand at the time, place and means of our choosing.
اب کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ہوگا, کیا ہو چکا ہے, اس کے اوپر گفتگو کریں گے, ایک ڈیٹیلڈ انالیسس کریں گے ڈیفنس سائڈ سے. ہمارے ساتھ دو مہمان ہیں, دونوں ایکسپرٹ ہیں اپنی اپنی فیلڈ کے. لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعید صاحب, thank you very much for joining me in the program. It's a pleasure having you in the show. سابق چیف جنرل اسٹاف رہ چکے ہیں, ایئر مارشل ریٹائرڈ عامر مسعود صاحب رہ چکے ہیں. عامر مسعود صاحب, thank you very much for joining me in the program. It's a pleasure having you both in the show.